قرآن حکیم میرے بھائیوں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں خود لکھوایا تھا۔ اس کی ایک ایک آیت، اس کی صورتوں کی ترتیب اور کس جگہ پہ کون سی آیت مکمل ہوتی ہے، کون سی صورت پہلے ہے کون سی بعد میں ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھوائی ہے ریٹن فارم میں۔ قرآن بھی کہتا ہے نا الذی علم بالقلم، قرآن حکیم کی جو پہلی 5 آیات سورۃ العلق کی نازل ہوئی ان میں اللہ تعالیٰ نے پین کے بارے میں کہا ہے کہ پین کے ذریعے، قلم کے ذریعے اللہ نے علم کو سکھایا ہے، نسل در نسل علم ٹرانسفر ہوا ہے پین کے ذریعے۔ اب اسی کی ماڈرن فارم آپ کے سافٹ ویئرز ہیں، پی ڈی ایفس ہیں، جو کچھ بھی ہیں الٹیمیٹلی پین ہی ہے نا، چاہے وہ ان پیج میں آپ ٹائپ کر لیں یا مائکروسافٹ آفس میں ٹائپ کر لیں، وہ پین ہی ہے ماڈرن فارم میں، سافٹ فارم میں۔ تو نبی علیہ السلام وہی لکھواتے تھے، پھر وہی لکھوانے کے بعد پھر آپ کراس چیک کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث اس پر گواہ ہیں، آپ علیہ السلام لکھوا کے پھر کہتے تھے پڑھو، وہ پڑھ کے سناتے تھے، پھر نبی علیہ السلام اس کو اگر کہیں پر غلطی ہوتی تھی ریکٹیفائی کرتے تھے لکھنے میں۔ اور پھر سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب قرآن نازل ہو آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کریں کہ اسے کریم کر لیں، ہمارے ذمے ہے آپ کو اس قرآن کو یاد کروانا اور اس کا بیان بھی۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سینے پہ جب قرآن نازل ہوتا تو آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے، جو کچھ آپ کے سینے میں آتا تھا اسے بیان کرنے ریپیٹ کرتے تھے تاکہ میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ بھولیں گے نہیں، یہ ہمارے ذمے ہے، قرآن کو یاد کروانا بھی اور اس کا بیان بھی، اس کی تشریح بھی سنت اور احادیث کی فارم میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا۔ آپ علیہ السلام لکھواتے تھے، پھر کاؤنٹر ویریفائی کرتے تھے، سنتے تھے، حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا نا، آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے اسی ترتیب سے، کون سی آیت کس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے، کس صورت میں۔ یہ اکٹھی تو نہیں نازل ہوئیں، بعض مکی صورتیں ایسی ہیں ان میں مدنی آیات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ جو مصحف لوح محفوظ میں اس کی ترتیب یہ ہے، آپ نے اس طریقے سے امت کو لکھوانا ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یعنی یہ قرآن حکیم سلیبس کی فارم میں نبی علیہ السلام کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا، بلکہ آپ پر یہ نازل ہوا ہے، آپ کے سینہ مبارک کے اوپر۔ اور اس قرآن کی اتھینٹسٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہے، اسی لیے آپ کے کریکٹر کو منوایا گیا ہے۔ سورہ یونس کے سٹارٹ میں بھی آیت نمبر 15-16 میں آتا ہے نا کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے اس سے پہلے کوئی ایسی بات مجھ سے سنی ہے؟ یعنی میں صادق اور امین ہوں، میں نے کبھی دعویٰ نبوت نہیں کیا اس سے پہلے، نہ کوئی یعنی میری کوئی ایسی خواہش تم نے کبھی آبزرو کی ہو، تو اچانک یعنی چند دنوں کے بعد میں یہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے میری پریویس زندگی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب اس قرآن حکیم کے بارے میں سورۃ الحشر میں آئی ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے نا، تو اس کا ایفیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایفیکٹ ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قرآن کے رعب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے کہ جس پہ آلموسٹ 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا، اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا، اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ اور اس حالت میں صحابہ کرام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور جس طرح یہ خراٹے لینے کی آواز ہے نا، اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے اس قسم کی آواز آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی، اور پھر صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں، اور آپ علیہ السلام کے
سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حالت طاری ہوا کرتی تھی.